سنبھال لینا. مال کیا ہے، اولاد کیا ہے، سب کچھ ذبح ہو جائے، کٹ جائے، لیکن ناموس رسالت کے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں. ختم نبوت کے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. نہیں، ہمارے بڑے قربانیاں دیتے آئے اور ہم بھی دیں گے انشاءاللہ. اور یقین جانو، میں اپنے دل کی بات ہے، میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس تحفظ کے لیے اگر جان جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں، سستا ہے. ہم نے آپ کا تذکر اللہ. اور سنو دنیا والوں، سنو ہندوؤں، سنو کمیونسٹوں، سنو دہریوں، سنو. اللہ یہ نہیں فرماتے ذکر بلند کروں گا، نہیں، کر دیا ہے. وہ جو میں نے حضرت امیر معاویہ اور حسن کا اکٹھا نام دیا، مجھے سنیے. سیاست کہتے ہیں تدبر کو، سیاست کہتے ہیں فہم و فراست کو. یہ دین کا ایک عام ستون ہے. ارے حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو بھی قاضی سلام پیش کرتا ہے، لیکن سنیے، سب سے پہلے یہ سیاست، یہ تدبر، یہ فہم و فراست جناب حضرت امام حسن کے پاس ہے، جنہوں نے معاویہ سے صلح کی ہے. دیکھ تو صحیح، یہ جو کا تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کا کیوں لگایا؟ میرے محبوب کو دیکھ، ہاتھ جسے سمجھ آئے صرف وہ بولنا. میرا محبوب ہاتھ باندھ کے مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا. اس نے کہا تیرے لیے، تو نے کہا تیرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی سرور میں آ کر پیارے آقا پر درود و سلام پڑھ لیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، کوٹ عبد المالک اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہوئے غیور خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم. آج کی اس تقریب سعید کے لیے بہت پہلے سے وعدہ تھا اپنے عزیز بھائی حافظ محمد فاروق صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں 28 تاریخ کو آؤں گا اور 28 تاریخ کو ہی بیان ہوگا. لیکن الحمدللہ 29ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے اور میں بیان کرنے لگا ہوں. میرے خیال میں 12 گھڑیوں پر بجے ہیں، کہیں اور تو نہیں بجے. آپ حضرات خوش بیٹھے جی، اللہ بہت اجر عطا فرمائے. یقین جانیں آپ کو دیکھ کر دلی مسرت ہے، خوشی ہے. یہ میرے رب کا خاص فضل اور عنایت ہے، ورنہ سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے بیانات سے،
اور آپ کے پاس بھی بیانات موجود ہیں. یہ یہاں جو اللہ رب العزت اٹھا کر لائے ہیں تو یہ میرے رب کا خاص فضل ہے کہ حضور کا تذکرہ سننے کے لیے آپ یہاں آئے. میں تو عموماً بلکہ کہا کرتا ہوں کہ مہمان خصوصی سامعین ہوتے ہیں. ہماری تو مجبوری ہے، اشتہار چھپ گئے، وعدہ کیا ہوا ہے، وقت ہے. قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کی نہ مجبوری نہ کوئی وعدہ، خالصتاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے. اب اس وقت سبحان اللہ بھی نکلوانی بڑی مشکل ہے. غصے میں بھی سبحان اللہ نہیں کہنا. اللہ بہت اجر عطا فرمائے آپ کو. میں انشاءاللہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا، اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے. جی ہاں، آپ وجہ فرما رہے ہیں، آپ وجہ فرما رہے ہیں، اللہ راضی رہے آپ سے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ 2 گھنٹے ہوں یا جتنے بھی منٹ ہوں اس میں 2 گھنٹے کی بات ہو جائے تو وہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ بات کو میں طول دیے جاؤں، رات کا یہ پہر ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ سٹیج کے ارد گرد بھی جو حضرات ہیں وہ بھی اب دائیں بائیں حرکت نہیں کریں گے، دیکھیں گے کسی اور کو نہیں، بس میری طرف دھیان رکھیں گے تاکہ میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. یہ یقین جانے یہ بس دل کی باتیں ہیں اور خلوص سے کی جاتی ہیں، ان میں اللہ تاثیر رکھ دیتے ہیں اور ہم تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. حقیقت بات ہے. تشریف رکھیے بیٹھیے. آپ دھیان میری طرف رکھے ہوئے؟ جی سب کا دھیان ہے. میں نے عرض کیا کہ میں بات تو شروع کرتا ہوں. یہ اللہ رب العزت جو اٹھا کر گھروں سے کام سے یہاں پر لائے ہیں نا، تو یہ میرے رب کا خاص فضل ہے. یہ اس فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور میں اور آپ ہم چند لمحے، ایک رات کا پہر، کچھ لفظ، کچھ اشعار، کچھ جملے وہ سنائیں اور کہیں حق ادا ہو گیا ہے. کس کا؟ جس کی تعریف رب کرے. بے شک. تھوڑی سی زندہ دلی کا ثبوت دے دو. ہلکا ہلکا دیتے رہیے گا، اتنا زور سے بھی نہ دیں کہ 5 منٹ کے بعد آپ تھک جائیں. ہلکا ہلکا دیتے رہیے گا. جس کی تعریف اللہ کرے، جس کی مدح اللہ بیان کرے، اور اللہ کیسے ذکر بلند کرے، فرمایا ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. توجہ پھر میری طرف رکھیے گا بیٹا، تبصرہ بعد میں. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. آپ تو اکیلے ہیں، آپ تو احد ہیں. اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، 8-10 ساتھ ہو تو کہوں گا ہم آئے. میری بات سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ اللہ ہم فرماتے ہیں، ہم نے بلند کر دیا. کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. جس طرح حضرت فرما رہے تھے سجن کے بارے میں، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا. تو جب دشمن ڈھیر سارے ہوں، سجن ایک ہو، پاور والا بھی ہو، مخلص بھی ہو، مخلص بھی ہو. آپ کے معاشرے کی مثال دینے لگا ہوں. تو وہ جب اس پر مصیبت آ جائے، مشکل گھڑی آ جائے، تو وہ جو ایک سجن ہوتا ہے نا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے سونیاں پریشان کیوں ہونا ہے، اسی ہاں نا، ہم ہیں نا.
کہیں سے پتھر آ رہا ہے، کہیں سے گالی آ رہی ہے، کہیں ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پریشان کیوں؟ ہم ہیں۔ ورفعنا، ہالینڈ والوں نے بھی دیکھ لیا، ڈنمارک والوں نے بھی دیکھ لیا، اور پچھلے ہفتے انڈیا والوں نے بھی دیکھ لیا، انڈیا والوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمان جب رب نے کہہ دیا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ان مسلمانوں کی کمر پہ ہاتھ ہے اللہ کے قرآن کا، اور اسی لیے سڑکیں بھر گئی بمبئی کی۔ مسلمان نکل آئے کہ آقا کا تذکرہ رب نے بلند کر دیا ہے، ہماری سانسوں میں، ہماری دم میں، ہمارے جسموں میں جب تک سانس باقی ہے حضور کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور وہ جو رب نے ہم کہا ہے اس ہم میں شامل رہیں گے۔ پتہ نہیں میں نے کیا جملہ بولا، اس ہم میں ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا، ہم، اللہ نے ہم لگایا ہی وہاں جہاں دعوے والی بات تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا۔ یہاں اللہ فرماتے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے ذکر، گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں۔ محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں کون جانتا تھا۔ محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج نہ رہے، تیرا کردار، تیری زندگی کسی مؤلف کی محتاج نہ رہے۔ میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کے زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، او میرے لاڈلے محبوب، میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، اتنا عرفہ کر دیا، یہ کائنات والے اڈیاں چک چک کے بھی اتھے نہیں پہنچے۔ دل میں کوئی بات تو آ رہی تھی لیکن آپ کی زبان اللہ ڈھیلی ہو گئی۔ ورفعنا، اچھا طالب علم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہیے گا، یہ اگر معنی ہوتا نا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اتنا جملہ کافی تھا، ورفعنا ذکرک، وہ کلاس میں تو نہیں بیٹھنا تھا۔ ورفعنا، ورفعنا ذکرک ہوتا معنی پورا ہو گیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، لاکا تیرے لیے، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے۔ یہ اتنا میٹھا جملہ ہے، اتنا پیارا جملہ ہے، میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کے گھر جاؤ، کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے، کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، پیغام لینا نہیں، دینا نہیں، سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا کچھ نہیں، میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اچھا میں جو تیرے گھر آیا، کو فتوہ جلدی جلدی نہ لگا دے، آج کل یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے، ادھر لفظ نکلا نہیں زبان سے اور ادھر بندہ پھنسا نہیں، پھر خواب مولوی بول کے جو بھئی بلند دوبار ہو۔ توجہ رکھو میرے یار، میری گل پوری سن لو۔ اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا، تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا، تو چاہے گا آج یہیں پہ رہے میں یہیں پہ رہوں گا، تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا، ہوگا وہی جو تو چاہے گا۔ مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا، بعض دفعہ
بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں گنگریاں بول اٹھے, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں, چروا دوں گا. تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے, بدل دوں گا. تو چاہے گا نا چاند دو ٹکڑے ہو جائے, کر دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا درخت چل کے آ جائے, بھیج دوں گا. محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے, دے دوں گا. ورفعنا. دوستو توجہ ہے, جی جی توجہ ہے, بے شک. پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ اب میں اپنے تخیلات کی دنیا کا بندہ ہوں. اللہ کا محبوب کے لیے اتنا میٹھا لفظ, توجہ ہو جاتی ہے لوگوں کی ادھر. اللہ اتنا میٹھا لفظ, اتنا پیارا لفظ, لا کا محبوب کے لیے, لا کا تیرے لیے, تیرے لیے, تیرے لیے. اور ویسے بھی یہ جو کا ہے نا, یہ بھی ہے تیرے لیے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربو ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. پورے تخیل میں سوال کیا, اللہ یہ محبوب کے لیے وما ارسلناک انا اعطیناک. اللہ محبوب کے لیے اتنا, تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو تو دیکھ, وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہاں دیکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں دیکھ. عرفات کے میدان میں پہنچ کر میرے محبوب نے جوتے اتار دیے, چپل پہن لیے, کپڑے اتار دیے, چادریں اوڑھ لی, امامہ اتار دیا, زلفیں کھول دی, اور میرا محبوب مجھے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. دیکھ تو صحیح, یہ جو کا تو مجھ سے پوچھتا ہے, یہ کا کیوں لگایا؟ میرے محبوب کو دیکھ, ہاتھ جسے سمجھ آئے صرف وہ بولنا. میرا محبوب ہاتھ باندھ کے مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا, اس نے کہا تیرے لیے, تو نے کہا تیرے لیے. اس نے کہا تیرے لیے, تو نے کہا تیرے. اس نے کہا ان الحمد, حمدے تیرے لیے. تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک, نعتیں تیرے لیے. اس نے کہا ان صلاتی, میری نماز تیرے لیے, میرا قیام تیرے لیے, میرا رکوع تیرے لیے, میرا سجدہ تیرے لیے. تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میرا درود تیرے لیے. اس نے کہا وہ 900 کی میری قربانی تیرے لیے. تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, میرا سلام تیرے لیے. سبحان. میں کیا ذکر کروں, آپ کیا ذکر کریں. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا تذکر. اللہ اور سنو دنیا والوں, سنو ہندوؤں, سنو کمیونسٹوں, سنو دہریوں, سنو. اللہ یہ نہیں فرماتے ذکر بلند کروں گا, نہیں, کر دیا ہے. کر دیا ہے. ورفعنا, ہم نے کر دیا ہے, ہم نے بلند کر. محمد کہتے ہی اسے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کا, تھوڑے تھوڑے مسکراتے رہیے گا. محمد کہتے ہی اسے, سارا جگ جس کی تعریف کرے. سبحان اللہ. 12:15 سے بھی ٹائم اوپر چلا گیا, اب اس میں میرا قصور کوئی نہیں. ورفعنا, سارا جگ جس کی تعریف کرے, جگ کا رب جس کی تعریف کرے.
اسے کہتے ہیں محمد. اللہ نے میرے آقا کو روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی السجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مصطفیٰ محمد، محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، پھر سے بولیے صلی اللہ صلی اللہ. تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. لاہور والوں بس ہے جملہ سنبھال لینا، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھنا. اتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد. قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد. سبحان اللہ. بس اس کی مدحت میں کچھ بولنے لگا، وہ کہنے یہ لگا تھا. توجہ ہے؟ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے،
جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ سبحان اللہ، میرا دل ہے سنی بولن، وہ کھلونوں سے نہیں، میں ان کو میں مجبور ہو کے جملہ کو بولنا لے دیا رہا، وہ کھلونوں سے نہیں، تے سنی بھی ہو بولن جڑے اتو بھی سنی دے وچوں، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ شمس اما علیمہ کہنیاں نے میں ویکھیا اے چاند نو کی ہویا کدی ادھر نو کدی ادھر نو تے میں ویکھیا پنگوڑے وچ محمد انگلی ہلا رہے ہے چاند بھی ہے۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جسم، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا۔ اس آقا کی مدحت میں کھولنے لگا تھا لب اجازت تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم۔ کنیاں گلا مرنیاں ارادہ میرا کچھ اور تھا، یقین جانے اس میں دوستوں کی یاری پہ وہ ماننی پڑی تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم۔ توجہ ہے سارے توجہ ہے، تھوڑی جی توجہ کرو گے، لفظ والے پاسے توجہ کرو گے۔ لاہوریو پتہ نہیں لاہور ہے یا شیخو پورا کوٹ اگر والے پچھو بیٹھو پیچھے ہو کچھ بھی نہیں رہا، ٹپتے ہو نا میں سٹیج پہ جب میں پتلی پیچھے کی ہو کرسی دوستو توجہ ہے۔ لفظوں کی اگر پہچان ہے انشاءاللہ تو ذرا لفظ دیکھیے گا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، انگشت جانتے انگلی، سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ہی کو اور ہی اس حشر میں برپا، حشر ہی کو اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ میں اس لفظ تے خاموشی برداشت نہیں جا کرنی جڑا میں بولن لگا جائے، میں ایس انداز اس کے منت بھی نہیں جا کی تھی۔ توڑے جیسا بندہ آواز بولے نا، توڑے جیسا بندہ دور نال بولے تو جناب دیوار پر جا گئے، صرف بولن نہ دوستو توجہ رکھنا۔ شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی پتہ نہیں کتنے عرصے سالہ تو بعد حافظ فرق صاحب یہ لفظ لبتے آگے نے، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر پہ برپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں عاجز، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں عاجز، اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ اس آقا کی مدحت میں لب کھولنے لگا تھا، اگر اجازت دیتے لب کھولنے لگا، اجازت ہے؟ میں یہ تک پوچھ ہی رہے ہیں تو انجی پوچھنے میں دعا کرا دینی،
اس آقا کی مدحت میں، اور یہ دنیا والوں نے سمجھ لیا ہے، نہیں بھی سمجھتے تو سمجھ جائیں گے، اندرون نے بھی سمجھ لیا، بیرون نے بھی سمجھ لیا کہ یہ قوم، یہ حضور کی امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ جان کیا ہے، مال کیا ہے، اولاد کیا ہے، سب کچھ ذبح ہو جائے، کٹ جائے، لیکن ناموس رسالت کے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں، ختم نبوت کے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، ہمارے بڑے قربانیاں دیتے آئے اور ہم بھی دیں گے انشاءاللہ، اور یقین جانو میں اپنے دل کی بات ہے، میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس تحفظ کے لیے اگر جان جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں، سستا ہے۔ حرمت رسول پر، جوانوں کی طرح حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرے آقا کے بعد اب قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ آنے والے پہلے آخر، پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے نبوت، میرے آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت تو پھیلی، میرے آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، میرے آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج آ رہا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے لاہور میں بڑا عرصہ رہے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود، نام سنا ہوا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں۔ عظمت صحابہ پر بھی انہوں نے بڑا کام کیا، ختم نبوت پر بھی بڑا کام کیا، حیات النبی پر بھی بڑا کام کیا۔ دوستو توجہ ہے، ان کے سامنے دو قادیانی آئے اور آ کے کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ تم تو کہتے ہو ہم حضور کی معراج مانتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں۔ حضور معراج پہ گئے تھے؟ ہاں جی گئے تھے۔ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی گئے تھے؟ ہاں جی مسجد اقصیٰ میں بھی گئے تھے۔ حضور نے نبیوں کی امامت کرائی تھی؟ ہاں جی کرائی تھی۔ ان نبیوں میں مرزا تھا؟ کہتا ہے جی ان نبیوں میں تو مرزا نہیں تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے مرزے کا وجود مسجد اقصیٰ میں ثابت کر دیں۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ، کتنے؟ رسول تشریف لائے 313، جتنے حضرات تشریف فرماؤ۔ میں شاید کیونکہ یہ محلے میں پروگرام ہے، گلی میں ہو رہا ہے، تو میں شاید آج اپنوں سے زیادہ کوئی اور مجھے نئے سننے والے آئے تو میں شاید ان سے مخاطب ہوں گا۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، بڑی توجہ سے سننا، اور آپ وہ جو سننے والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں کون ہوں، پھر بھی سننا۔ پھر بھی سننا، اور اسی لیے سننا توجہ سے، اور اپنوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ مسکراہٹ میرے ساتھ رکھیے گا۔ رسول تشریف لائے 313، کتنے؟ 313۔ نبی تشریف لائے کموں پہ 1.25 لاکھ۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نئے احکامات لائے۔ میری آپ بات سن رہے ہیں؟
جو نئے شریعت لائے، نیا قانون لائے، نئے احکامات لائے، اسے رسول کہتے ہیں. نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے، پہلے والی جو چل رہی ہے رسالت اسے آگے بڑھاتا چلا جائے، اسے نبی کہتے ہیں. رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نئی کتاب یا نیا صحیفہ اللہ کی طرف سے نئے احکامات لائے. میری بات سمجھ آ گئی؟ حضور کے علاوہ، پیارے آقا کے علاوہ، بڑی توجہ سے جملہ سننا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خدا را اسے اپنے دل میں جگہ دینا. پیارے آقا کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ بار بار محبوب کے لیے لفظ رسول لگاتے ہیں. پہلے بارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. اور کلمہ دیکھ لیجئے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. کلمے میں بھی رسول محبوب کے لیے، بار بار لفظ رسول محبوب کے لیے. حضور نے پہلا اعلان فرمایا لفظ رسول. رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. اپنوں کی مسکراہٹ چاہیے تھی، نئے ساتھیوں نے تو ابھی بولنا نہیں، وہ تو جہاں میں اینڈ کروں گا وہاں جا کے بولوں گے. اپنوں کی مسکراہٹ چاہیے تھی، وہ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، اگلے لمحے پھر انتظار کر لیتا ہوں. رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے. اللہ سے لیتا ہے، اللہ رسول 312 اور بھی ہیں. بڑی توجہ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، لیتے رہے دیتے رہے. آدم آیا مجھ سے لیا، امت کو دیا. ابراہیم آیا مجھ سے لیا، امت کو دیا. لیتے رہے دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا. جب محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. اچھا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پھر سب کچھ دے دیا؟ میں نے کہا ہاں، اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا. دوستو توجہ ہے؟ جی جی. توجہ بڑھ جاتی ہے، مجھے خود سے لفظ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا سنانا تھا، کیا سنا رہا ہوں. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا. اب میں چونکہ گلی محلے میں بیٹھوں، پروگرام اوپن ہے، اس لیے میں حضرات سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا. اپنوں کی مسکراہٹ آ گئی تو بہتر، ورنہ میں تو مسکرا ہی رہا ہوں. میرے رب نے میری ڈیوٹی تو لگائی ہی ہے نا. میں تو آپ تو کل ہو سکتا ہے کچھ تو دوست نیند کریں، کچھ ویسے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں. میں نے ابھی پھر یہاں سے سفر کرنا ہے، سینکڑوں میل روزانہ کا سفر ہوتا ہے. دوپہر میں پنڈی ڈویژن میں ہونا ہے، رات کو پھر آپ کے علاقے میں ہونا ہے. یہ تو ہوتا ہے. جو میں نے تو مسکرانا بھی ہے، میری تو رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے تو بات کرنی ہے. اب آپ توجہ سے سنیے گا. اللہ نے سب کچھ دیا. میں نے کہا ہاں 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 ہاں. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے. سوائے محبوب کو رب نہیں بنایا. محبوب کو کیوں؟ اس لیے کہ رب بنایا ہی نہیں جاتا. رب اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا. اور حضور فرماتے ہیں ولد بمکہ، میں مکہ میں پیدا کیا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں پیدا ہوا. جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں پیدا ہوا. ولد بمکہ، میں پیدا کیا گیا. کیا مطلب؟ میں اور مجھے بنانے والا حضور کو بنایا گیا، پیدا ہوئے. اور جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا. چپ رہو، سر ہلاو یا نہ ہلاو، رب
نہیں ہوتا. اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے. پہلے جو آئے انہیں نبوت میں سے دیا, حکمت میں سے دیا, تدبر میں سے دیا, فصاحت میں سے دیا, بلاغت میں سے دیا. موسیٰ تجھے معجزات میں سے دوں گا, یوسف تجھے حسن میں سے دوں گا, سلیمان تجھے حکومت میں سے دوں گا. اور محبوب کو فرمایا محبوب جو پڑا ہے نا سارا لے جا, تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. محبوب اب جو پڑا ہے نا یہ سارا لے جا, تیرے بعد آنا کسی نے نہیں. تو نبوت ساری دے دی, ساری لے جا, رسالت ساری لے جا. ہائے 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 ہائے, میں اب کس کے سامنے جا کے جملہ رکھوں؟ میں کس کے سامنے جا کے محبوب نبوت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا, قیادت ساری لے جا, طہارت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. عدالت لے جا, جا کے فاروق سجا. سخاوت لے جا, جا کے عثمان بنا. شجاعت لے جا, شجاعت لے جا, جا کے حیدر سجا. سیاست لے جا, جا کے معاویہ اور حسن بنا. 5 منٹ اور برداشت کر لیں, میں اٹھنے لگا ہوں, پونا گھنٹہ ہو جائے گا. قاضی سنیں گے تیری بات, سنیں گے تیری بات. دیکھیں میں سفر میں بھی ہوتا ہوں, اس کے باوجود نا میں رات کے اس پہر بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا دماغ حاضر رہے. میں نے کہا شجاعت لے جا, حیدر بنا. سیاست لے جا, معاویہ اور حسن بنا. معاویہ اور بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا, بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا. میں طالب علم ہوں, فتووں سے ڈرتا بھی بڑا ہوں, ڈرتا بھی بڑا ہوں, ڈر بھی بڑا لگتا ہے تو کہن تو رہندا. دوستو توجہ ہے میری طرف کو نہیں ہے؟ یہ تو ایک عام شعبہ تھا. یہ میں نے جو حضرت معاویہ اور حسن کا اکٹھا نام لیا وہ میرا اپنا نظریہ ہے. کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے, میرا اپنا وجدان ہے, میرا اپنا دل ہے. میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا مسافر ہوں, سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں. نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں, بے بالوں پر بے سایہ ہوں. محبت ہے میرا مذہب, یہی پیغام لایا ہوں. میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں. دل کی بات کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو میں نے حضرت امیر معاویہ اور حسن کا اکٹھا نام لیا, مجھے سنیے, مجھے سنیے. سیاست کہتے ہیں تدبر کو, سیاست کہتے ہیں فہم و فراست کو. یہ دین کا ایک عام ستون ہے. ارے حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو بھی قاضی سلام پیش کرتا ہے, لیکن سنیے سب سے پہلے یہ سیاست, یہ تدبر, یہ فہم و فراست جناب حضرت امام حسن کے پاس ہے, جنہوں نے معاویہ سے صلح کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب آئے علی معاویہ. سیاست امیر معاویہ, سیاست امیر معاویہ, سیاست امام حسن, سیاست امام حسن. نعرہ تکبیر. میری بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی, صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. میں کئی باتیں اب ذہن میں ہیں, اور چون چون بھی آتی رہی ہے مسلسل. یہ ظاہر ہے باہر محلے میں پروگرام ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے. یہ جو مذہبی طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے نا, طالب علموں کے اکثر چہرے نظر آ رہے ہیں. ایک لغت ہوتی ہے ان کے پاس, قاموس. خاموش ہوتی ہے نا لغت, جی توجہ ہے, جی جی, لغت کی کتاب ہوتی ہے ان کے پاس. ایک یہ جو کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے مجھے نظر آ رہے ہیں, ایک ان کے پاس ہوتی ہے, اسے ڈکشنری یہ بولتے ہیں. میں کچھ زیادہ مشکل باتیں تو نہیں شروع کر رہا ہوں, بچوں برداشت کرو, میں بھی برداشت کر رہا ہوں. میری بڑی مشکل, مجھے باتیں خود سے بھولے جا رہی ہیں, تھوڑی سی توجہ دے دیں. ایک ان کے پاس ہے لغت کی کتاب, ایک یہ کالج والوں کے پاس ہوتی ہے ڈکشنری.
ایک اور ڈکشنری ہوتی ہے مائی کے تندور پر. نائی کے حمام پہ اور مائی کے تندور. زیادہ پریشان ہو گئے ہو. کچھ لفظ اور مسئلے وہاں سے نکلتے ہیں, کچھ چیزیں وہاں سے ایجاد ہوتی ہیں. ان سے دو لفظ ایجاد ہوئے. یہ میں نے صحابہ اور اہل بیت کا بات کی نا تو اس سے مجھے یاد آیا. ان سے کچھ لفظ ایجاد ہوئے. وہ دو لفظ ان کی لغت میں ہیں. وہ تو ہیں تو وہ بڑے پیارے لفظ ہیں, وہ ان کے خاص معنی ہے, لیکن وہ جو ان کے معنی ہیں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. وہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منکر ہے. سنی ہوگی آپ نے, یہ مومن ہے اور یہ. اب مومن کا معنی ہے ماننے والا, منکر کا معنی انکار کرنے والا. میں صدقے جاؤں ان کی ڈکشنری پر, میں صدقے جاؤں ان کی لغت پر. یہ کس مائی نے بنائی, کس نائی نے بنائی؟ وہ ناراض نہ ہو جائے بیٹھا ہوا. یہ پتنی کس نے بنائی؟ جو کچھ کو مانے نہ کچھ کو چھوڑ دے انہوں کے اندر مومن, تے جڑا سارے نے مننے انہوں کے اندر منکر. تہاڈی خاموشی تو میں سمجھ. وہ میری توجہ ہے بات ہے کی طرف ہے توجہ. جو حضور کی ایک بیوی کو مانے باقیوں کو چھوڑ دے, حضور کی ایک بیٹی کو مانے باقیوں کو چھوڑ دے, کچھ صحابہ کو مانے باقیوں کو چھوڑ دے, کہنے نے مومن ہے. تے میں جڑا سارے بیویاں مننا, حضور دیاں ساریاں بیٹیاں مننا, حضور دے سارے یاراں مننا, حضور دے سارے معجزات نو مننا, میں کہندے تو من کے رہی. وہ کوئی اپنی ڈکشنری سیدھی کر لو, کوئی لغت دی اپنی کتاب ہی سیدھی کر لو. ہمارا طبقہ وہ ہے, ہم نے چونکہ جسے مانا حضور کی نسبت سے مانا. ہم نے ابو بکر کو مانا حضور کی نسبت سے, عمر کو مانا حضور, اسی طرح حسین کو مانا حضور کی. ہمارے طبقے میں ایک بھی ایسا نہیں مل سکتا جو صحابی کا انکار کرے یا اہل بیت کا انکار کرے, صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت کے فرد کی توہین کرے. ہم نے حضور کی نسبتوں سے مانا ہے, اس لیے صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں, اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے, اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں, اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں, یہ کسی کے تانے پر نہیں, یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اور ایمان اس لیے ہے کہ ان دونوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے, میرے حضور کے قدموں کے ساتھ ہے. ایک حضور کا گھرانہ ہے, ایک حضور کا یارانہ ہے. ہم یرانے کے بھی گیت گائیں گے, گھرانے کے بھی گیت گائیں گے, یرانے کا بھی دفاع کریں گے, گھرانے کا بھی دفاع کریں گے. اور کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے ہیں, یہ بس کرتے ہیں. ایمان ہے ہمارا, دل برا بھی حسین ہے, غم عاشقہ بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے, کسی آدمی کے خبیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں, وہاں ایک جہاں بھی حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان صحابہ, شان اہل بیت, قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب, نعرہ تکبیر. ختم نبوت, پہلے نبوت, پھر نبوت, پھر نبوت, پھر نبوت. ایک نبی کے اگلا نبی, اگلا نبی, اگلا نبی. حضور جو آخری نبی ہیں, حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں خلافت ملی. حضور کے صدقے میں, اس صدقے میں تو صحابہ اور اہل بیت ملے ہیں. بولیے نا, بولیے نا. ان دونوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے, ہم ان دونوں کے غلام ہیں, انہی کے گیت گائیں گے. کسی کے کہنے پر بھی نہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں. یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کہیں فلاں سے کہہ رہے, نہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور سنیے, اور وہ دونوں ایک تھے. میں یہاں پہ ایک جملہ بول کے کوشش کروں گا اس کے ارد گرد بات ختم کر دوں. حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں صحابہ اور اہل بیت نے دین پہنچایا ہے. دوستو, نوجوانوں, جنہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا میری باتیں وہ سن رہے ہیں,
اس لفظ کو اگر یہ لفظ آپ تک پہنچتا ہے تو اسے دھیان سے سن کر تھوڑی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ لائیے گا اور لب پہ بھی کچھ لفظ لے آئیے گا تاکہ جو نہیں سمجھ رہا اس پر بھی بات پہنچے. صحابہ اور اہل بیت نے دین پہنچایا ہے نا, تو کو وکھرا وکھرا نہیں پہنچایا, ایک کو پہنچایا. یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلے گی. بے فلانا تے ہے فلانا دین ہے, نہیں, جو دین صحابہ کا ہے وہی اہل بیت کا ہے. جی میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں, جو اہل بیت کا ہے وہی صحابہ کا ہے. اب اس میں ایک لفظ آ گیا ذہن میں, اجازت ہو تو آپ کے حوالے کر دیں. حضرت امام باقر وہ بیٹھے تھے, یہ نام بھی ہمارا ہے, یہ نام بھی ہاں ہمارا ہے. وہ ایک بندہ نے آ کے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا, کہتا ہے یار آپ نے بڑا علی علی کرتے ہیں. اس کو پرانا کلپ سنا ہوگا میرا, پیر ہمارا علی علی ہے, روشن تارا علی علی ہے, جگ سے پیارا علی علی, خیبر کو اکھاڑا علی علی. تو کہتا ہے بڑا علی علی کرتے ہو. میں کہا جس شہتے کو قبضہ کر لوے نا رولا پانا پہنتا ہے, وہ میری. جس شہتے کو قبضہ کر لینا رولا پانا پہنتا ہے, اور رجسٹری میرے نام ہے, انتقال میرے نام ہے. میں علی علی تاں چوکھا کردا, لوگو اے پیر ساڈا ہے, اے مرشد ساڈا ہے, اے رہنما ساڈا ہے. تو اس لیے اب دھیان سے سننا. امام باقر بیٹھے تھے اور ایک بندہ آیا, اس نے کہا, یہ ہر سوال معلومات کے لیے تو ہوتا نہیں نا, شرارتی لوگ جو ہوتے ہیں. کہتے ہیں حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا پوچھو. حضرت یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے, دستہ ہوتا ہے تلوار جو جہاں سے پکڑی جاتی ہے, اس دستے پہ میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں چڑھا سکتے ہیں. کہتا ہے جی دلیل, اس دستے پہ میں سونے کا پانی چڑھا سکتا ہوں؟ ہاں جی چڑھا سکتے ہو. دلیل؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ چڑھا سکتے ہو کہ تلوار کے دستے پر سونے کا پانی جناب ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا. پہلی بات تو یہ کہ امام باقر نے حضرت ابو بکر کے عمل کو حجت قرار دے دیا. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کہا نا ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا, انہوں اپنا سوال بھول گیا. وہ کہتا ہے حضرت تسی بھی ابو بکر نو صدیق مان دو, تسی بھی ابو بکر نو صدیق مان دو. حضرت امام باقر کا رخ کسی اور طرف تھا. آپ جلدی سے اٹھے, اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور کہا ہاں رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں اور اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں, مولا جو ابو بکر کو صدیق مانے اسے دنیا میں بھی عزت دے, آخرت میں بھی عزت دے, اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اسے دنیا میں بھی ذلیل کر, آخرت میں بھی. اس لیے جو دین صحابہ کا اور ان دونوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے, اور ہم ہی کے پاس دین ہے. وہ بولو 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 بولو. اس لیے ہم صحابہ والے بھی ہیں, آل بیت والے بھی ہیں. یہ مت بہا کریں ہم صرف صحابہ والے ہیں, نہیں, ہم صحابہ والے بھی ہیں. اہل بیت جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا, سنی نہیں سمجھتا, اپنا نہیں سمجھتا. کیوں؟ حضور نے محبت کی ہے, محبتوں کا حکم دیا ہے, ہم محبتیں کرتے ہیں. اور پھر سے کہہ رہا ہوں, کسی کے کہنے پر نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. آل بیت سے محبت ہمیں حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے, ہمیں حسن سے بھی محبت ہے, حسین سے بھی محبت ہے, پیارے آقا کی چاروں بیٹیوں سے محبت ہے, امت کی مائیں ہیں حضور کی بیوی. اور اس کا پرچار انشاءاللہ جب تک سانس ہے کرتے رہیں گے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے اس کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا